السلام علیکم۔ محرم کا مہینہ آ چکا ہے، لیکن محرم کو کیسے گزارنا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ محرم کے اندر کیا کام کرنے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں، کن کاموں سے رکنا اور بچنا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو آئیے ذرا ہم سمجھ لیں کہ محرم کا مہینہ ہم کیسے گزاریں۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے معلوم کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان المبارک کے بعد میں کس مہینے میں روزے رکھوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کے بعد آپ محرم کے مہینے میں روزہ رکھا کرو، اور یہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ محرم کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ نے جو 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں نا، تو اس مہینے کو بھی حرمت والا بنایا۔ تو اس مہینے کے اندر عبادات کا کرنا، نمازوں کا پڑھنا، ذکر و اذکار کا کرنا، روزے کا رکھنا، لیکن اس مہینے میں ہم کیا کرتے ہیں وہ سمجھے، اور کیا نہیں کرتے ذرا وہ بھی سمجھے۔ تو اس مہینے کے اندر ہمیں کیا کام کرنا چاہیے آپ وہ ذرا سمجھ لیجئے، اور کن کاموں سے بچنا چاہیے آپ وہ بھی سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے آپ بتاؤ ہمارے نبی کون ہے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا۔ ہمارے نبی نے اس محرم کے مہینے میں کیا کام کیا آپ وہی تو کرو گے، یا اس کے الگ چلو گے؟ اگر الگ چلو گے تو پھر آپ اس نبی کو نبی کہو مت، آپ ان کے خلاف ورزی کرو گے تو وہ تمہارا محمد تمہارا نبی ہے ہی نہیں۔ اگر آپ ان کی بات کو مانتے ہو، ان کو نبی مانتے ہو، تو تم ان کی بات کو بھی مانو۔ تو اللہ کے نبی نے اس مہینے میں کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے اس مہینے میں کیا کام کرنے کو کہا آپ ذرا سنیں۔ اس مہینے کے اندر آپ روزوں کو رکھو، چاہے پورے مہینے روزے رکھو، اگر پورے مہینے نہ رکھ سکو تو آپ 9 تاریخ اور 10 تاریخ کا روزہ رکھو۔ اگر آپ 9 تاریخ کا نہیں رکھ سکتے تو 10 تاریخ کا اور 11 تاریخ کا رکھو۔ اگر آپ 11 کا بھی نہیں رکھ سکتے تو آپ کم از کم 10 تاریخ کا تو روزہ رکھو، عاشورے کے دن کا تو روزہ رکھو۔ اور یہ میں ایسے نہیں بتا رہا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے عاشورے کے دن کے روزے رکھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے میں کن کاموں کو کرنے کو کہا آپ سنیں۔ سب سے پہلے تو آپ نمازوں کی پابندی کیجیے، اور یہ محرم ہی شرط نہیں ہے، یہ تو 12 مہینے فرض عین ہے، یہ تمہارے اوپر اللہ نے فرض کی ہے، یہ تو پڑھنی ہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، تسبیحات کیجئے، آپ نوافل پڑھیے، آپ اللہ کی جتنی ہو سکے عبادات کیجئے۔ اور اللہ کے نبی نے جن کاموں سے منع کیا ہے آپ کو معلوم ہو کیا ہے؟ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو نا، تو نبی کی بات کو بھی مانو۔ محرم میں اللہ کے نبی نے کن کاموں کو منع کیا ہے؟ خاص کر نوجوانوں سنو۔ آج ہمارے ایک مقتدی نے سوال کیا کہ امام صاحب بتاؤ کہ اکھاڑے کے اندر کیا کوئی گنجائش ہے؟ اب آپ اس سے اندازہ لگاؤ اللہ کے نبی نے کن کاموں کو منع کیا ہے وہ ذرا سنیے۔ آج کے نوجوان کیا کرتے ہیں کہ محرم کا دن شروع ہوا، اور اب تو ایسا ہے کہ محرم شروع بھی نہیں ہوا بلکہ پہلے سے ہی ڈھول تاشے اور کیا قوالیاں اکھاڑے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کام کرنے کو کہا تو کون سے؟ آپ نماز کی پابندی کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، آپ تہجد کی نماز پڑھیے، وقت ہے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیے۔ لیکن کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے منع کیا کہ تم اکھاڑے اسی دن مت کھیلو، اور دن کھیل لو۔ آپ کو اسی دن تھوڑی کھیلنا، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اگر اکھاڑے کھیلنے ہیں تو اور کوئی دن متعین کر لو، یا روز مرہ کھیلا کرو، صرف اسی دن کیوں کھیلتے ہو؟ اگر پورے سال میں تم صرف اسی دن اکھاڑے کھیلتے ہو اور تاشے ڈھول بجاتے ہو تو پھر آپ یہ بدعت و رسم میں مبتلا ہو رہے ہیں، جس کو اللہ کے نبی نے حرام بتایا ہے۔
آپ ان کاموں سے بچیے اور جتنا ہو سکے دوسروں کو بھی بچائیے۔ اسی طریقے سے آپ محرم بنا لیتے ہو، اونچے اونچے محرم بنا کر کے آپ راستوں سے نکالتے ہو، تو اس کا نکالنا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ کو نکالنی ہے تو جماعتیں نکالو، آپ کو نکالنی ہے تو اپنے گھر سے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کے لیے نکالو۔ اپنے آپ کو نکال رہے ہیں کہ چلو بھیڑ ہے، رونق ہے، تماشا ہو رہا ہے، چلو، یہ غلط ہے۔ آپ کو جو کام اللہ کے نبی نے کہا ہے، قرآن جس کام کو کہہ رہا ہے آپ وہ کیجئے۔ اس کے علاوہ آپ اگر چلو گے تو آپ کا ایمان کا کیا ہے؟ آپ ایمان والے کیسے ہو سکتے ہو؟ ایمان والا تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے۔ آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانو گے تو ایمان والے آپ کیسے کہلائے جاؤ گے؟ آپ تو ایمان والے ہو ہی نہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو تو کتنے کہلاؤ؟ جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اس کی تڑپ آپ کے دل میں نہیں ہے تو آپ ایمان والے نہیں ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اگر آپ چل رہے ہو تو آپ ایمان والے نہیں ہو۔ اللہ جن کاموں سے روک رہا ہے، اللہ کے نبی جن کاموں سے منع کر رہے ہیں، آپ ان میں چل رہے ہو تو ایمان کیسا ہے آپ کا؟ آپ کا ایمان تو ایسا ہو کہ جب اذان ہو تو مسجد جاؤ۔ آپ کا ایمان تو ایسا ہو جب قرآن کی تلاوت ہو تو آپ قرآن کی تلاوت سننے کے لیے اپنے آپ کو خاموش رکھو۔ آپ کا ایمان تو ایسا ہو کہ جب آپ اللہ کے گھر میں جاؤ اور دعا کا وقت آ جائے تو ہاتھ اٹھا کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ اتنے ہم گناہ کرتے ہیں کہ پورے دن گناہ میں مبتلا رہتے ہیں۔ اللہ کے سامنے کم از کم ایک دن میں ایک مرتبہ تو رو لیا کرو۔ اور خاص کر کے نوجوانوں، تمہاری زندگی کو کیا ہو رہا ہے؟ تمہاری زندگی کدھر موڑ پہ جا رہی ہے؟ اس پہ ذرا فکر کیجئے، غور کیجئے۔ نہ معلوم کب یہ زندگی ڈھل جائے، نہ معلوم کب یہ زندگی کا آخری لمحہ بن جائے۔